ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان. عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیگمنٹ ہمارا جاری و ساری ہے جس میں ہم اسپیچ سن رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ زویا احمد اور جواد آصف موجود ہیں. زویا شروع کریں گے آپ سے. جب ضمیر کا گلا گھونٹ دیا جائے تو حرص و ہلاکت جنم لیتی ہے صدر عالی وقار کہ ایک نوجوان جو شہر کی خستہ حال سڑکوں پر بابا آدم کے زمانے کی بسوں میں سفر کرتا، کچرے کے ڈھیر اور ابلتے گٹروں سے بچتا، اپنے بچوں کی فیس کے لیے کسی سے ادھار لی گئی رقم نامعلوم لٹیروں کے ہاتھوں لٹوا کر جب محلے کے پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے تو وہاں چائے پانی کے حریص بے زمین لوگ اس کی رپٹ نہیں لکھتے کہ 22 مارچ پتوں کی شادی ہال میں ایک غریب پاپڑ فروش کی موت ہوئی اور اس کی لاش کے سامنے بیٹھے افراد انواع اقسام کے کھانوں سے اپنی بھوک مٹاتے رہے. تب اس غریب کی لاش نے صرف ایک ہی پیغام دیا: حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم. کہ اس بے ضمیری اور لالچ نے ایک جانب وڈیروں لٹیروں میرو پیر اور نامہربان لوگوں کو اتنی طاقت بخشی کہ کئی کروڑ عوام کے ٹیکسوں پر پلنے کے باوجود امداد کے نام پر لی جانے والی رقم اپنے سوئس اکاؤنٹ میں بھرنے کے بعد 9 تو 11 ہو جاتے ہیں اور باقی رہ جاتا ہے وہ کٹ پتلی معاشرہ جسے حرص کے غبار نے لپیٹ رکھا ہے. کہ جہاں ایک جانب جی ایس ٹی کی نئی ملازمتوں پر اسٹے آرڈر لیا جاتا ہے تو دوسری جانب ایم ڈی اے کے پلاٹ پر بزنس مین کا قبضہ منظور کیا جاتا ہے. جہاں سڑک کے کنارے بلب لگا بلب خراب ہو جائے تو خیر ہے مگر اپنے گھر میں لگے ہر 4 فینسی لائٹ استعمال کرتے ہیں. جہاں بے روزگاری کا تانا تو دیتے ہیں مگر میت کے گھر سے بریانی کھائے بغیر واپس نہیں آتے. جہاں لڑکی کے کالے چھوٹے موٹے ہونے پر رشتے سے انکار کر دیتے ہیں. جہاں بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے مگر اس کے کاندھوں پر عزت کا بوجھ ڈال دیتے ہیں. جہاں وس کی تسکین کے لیے عزتیں پامال کی جاتی ہیں. جہاں شراب کی حرمت کے باوجود اس کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں. جہاں بے حیائی کے حریص مادر علمی میں میوزیکل نائٹ سجا کر اس کا تقدس پامال کرتے ہیں. جہاں دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے ترانوں پر تالیاں بجانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ملک کا بچہ 2 لاکھ کا مقروض ہے. جہاں سڑکوں پر حق مانگتی آزادی کی حریص عورت اپنے مجازی خدا کے موزے ڈھونڈنے کو گناہ کبیرہ تصور کرتی ہے. جہاں حسرت اور ایمان اونچی سجی دکانوں پر بکتے ہیں تو پھر افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب. اٹھتے ہیں حجاب اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم. کہ جناب والا یہ جو 22 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی. یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی. یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی. شکریہ. کیا بات آگ سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوز و تب و تاب اول، سوز و تب و تاب آخر. میں خانہ یورپ کے دستور نرالے، لاتے ہیں سرور پہلے دیتے ہیں شراب آخر. اس وقت عدم اعتماد کے حوالے سے بھی تقاریر پارلیمنٹ میں جاری و ساری ہیں. تقاریر کا تو خاصا پاکستان کو حاصل ہے، وزیر اعظم سے لے کر یہ بچے تک ماہر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے. مگر لیس للانسان الا ما سعی، ڈیڈز ناٹ ورڈز، عمل ایکشن زیادہ ضروری ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے. ساتھ ساتھ یہ آغاز ہے، یہ لے کے جاتا ہے عمل کی طرف. تو ہم اگلے مقرر کی طرف چلتے ہیں اور وہ جواد ہیں اسی موضوع کے اوپر. انسان حرص کا لبادہ اوڑھ لے تو ضمیر برہنہ ہو جاتا ہے صدر عالی وقار. جب حرص کی چمک آنکھوں میں رقص کرنے لگے تو حق کی سمت دھندلی اور مفادات کے راستے رہنما نظر آتے ہیں. اس ملک کا المیہ بھی تو یہی ہے ذی وقار. دہائیوں قبل جالب کے قلم سے نکلنے والا یہ مصرع کہ اپنے حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم، آج بھی اہل سیاست پر صادق آتا ہے. جب عوام سے بدعنوانوں کے خلاف جنگ کے نام پر ووٹ لینے والے حاکم وقت کے اقتدار پر عدم اعتماد کی تلوار لٹکی تو اس نے اپنے نظریے کو لات مار کر پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا اور اقتدار کے حرص میں پارلیمان میں آئین کو پیروں تلے رون ڈالا، سول قیادت کو آمروں کی صف میں لا کھڑا کیا. یہ حاکم وقت کی بے ضمیری نہیں تو کیا ہے ذی وقار. لیکن اس حرص کے حمام میں سب کے ضمیر ننگے ہیں کہ جمہوریت کا راگ الاپنے والے وہ حزب اختلاف کی جماعتیں جو خلائی مخلوق کو کٹ پتلی حکومت کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی، جب کرسی کی چاہت نے ستایا تو اسی خلائی مخلوق کے گن گانے لگیں. انہیں عوام کے درد سے کوئی غرض نہیں،
ان کا محور محض اقتدار کی جنگ اور امریکی خط، تو پھر مجھے ان سیاستدانوں سے کہنے دیجئے ذی وقار کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم، اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ صدر عالی وقار، در حقیقت یہ پورا معاشرہ حرص کا پجاری بن کر اپنے ضمیر کو تھپکی دے کر سلا چکا ہے۔ جب حرص اولاد نرینہ کی ہو تو ایک باپ اپنے 7 دن کی بچی کے سینے پہ 5 گولیاں اتار کر بے ضمیر ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر حرص مال اور منافع کی ہو تو بے ضمیروں کے ہجوم میں سڑک کنارے رشوت اور بازار میں ملاوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اگر حرص شہرت کی ہو تو بے ضمیری کچھ یوں آیا ہوتی ہے کہ مزاح کے نام پر فحش گوئی کی جاتی ہے اور سرکہ کر کے خود کو شاعر کہلوایا جاتا ہے۔ اور جب مادی چیزوں کے حرص اخلاقیات سے بالا ہو جائے تو نام نہاد گیم شوز میں ایک بائک کے پیچھے اپنی حرص کا، اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا، اپنی عزت کا سودا کر دیا جاتا ہے، سودا کر دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کر دیا جاتا ہے۔ عابد علی امنگ صاحب، ادریس غاری صاحب، ہمارے پاس نتائج بما تنقید، تصحیح، اصلاح کیا موجود ہے؟ اور کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ 2 لوگوں میں ٹائی نہیں ہو سکتا، آج ہونے تو نہیں جا رہا۔ ٹائی بالکل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں کوالیفائر 1 لینا ہے جی، تو ہم 10 مقابلے کریں گے، جس میں سے 10 ہم سلیکٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس یہ گنجائش ہوگی کہ 2 ہم وائلڈ کارڈ انٹریز آخر میں لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں، ممکن ہے انہی میں سے اب تک کوئی وائلڈ کارڈ کے ذریعے۔ تو کیا کیسا رہا آج کا مقابلہ؟ انہوں نے بہت اچھا، تمام بچوں نے تیاری بہت اچھی کی تھی، بس صرف کچھ مقررین میں جو لہجے کا مونوٹونس ہونا جو ہے نا، وہ تھوڑا سا کھلا ہمیں، مطلب ظاہر سارے ماہر مقررین ہیں تو وہ مونوٹونس نہ ہو، رائز اینڈ فال کے نمبر ہیں باقاعدہ اس کو، جس کو وائس ماڈولیشن کہتے ہیں، آواز کو صحیح طور سے ادا کرنا، پھر نیچے لے جانا، پھر اوپر لے جانا، اس طرح سے کہ ایک تقریر کے تاثر بنے۔ اور روانی اچھی چیز ہے، لیکن اتنی زیادہ روانی نہ ہو جیسے کوئی ریل گاڑی چل رہی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ آؤ میری انجمن میں، مگر میں وہاں نہیں جانے والا، کہ اکثر بلا کر بٹھایا، بٹھا کر اٹھایا، اٹھا کر نکالا، بھلا کوئی وعدہ خلافی کی یاد ہے اپنے دل میں لگا کر تو سوچو، قیامت کا دن آ گیا، رفتہ رفتہ ملاقات کا دن بدلتے بدلتے۔ روانی ہے لیکن یہ مونوٹونس ہے، اس کا مفہوم مطلب کچھ بھی نہیں بن رہا، لیکن صرف ٹائم پاس ہو رہا۔ تو یہ رائز اینڈ فال جو ہے نا، وہ اس کو مینٹین کرنے کے نمبر ہیں باقاعدہ ہمارے پاس، وائس ماڈولیشن کے بھی اور باڈی لینگویج کی۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین، تو آسمان یہ ہونا چاہیے، زمین یہ ہونا چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ زمین آسمان، زمین آسمان، تو الٹا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے یہ وائس ماڈولیشن کا ہے اور باڈی لینگویج، ٹھیک ہے، مناسب ہے، اچھا ہے۔ جی عابد علی صاحب، میرے خیال میں آج کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، آپ چاروں بہت اچھا بولے ماشاءاللہ، اور بہت تھوڑا سا فرق تھا، کانٹینٹ بہت اچھا تھا۔ جواد نے آخر میں جو اپنی اسپیچ کی، اس میں سیاسی حوالوں سے بھی موجودہ تناظر میں بہت اچھا، لیکن نام نہیں لیا کہیں، نہیں لیا۔ معاشرتی اعتبار سے زویا کی اسپیچ بہت کچھ کور کر رہی تھی۔ اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو عافیہ صدیقی سے لے کر اور افغانستان اور فلسطین اور دیگر معاملات کو جو ہے وہ اجود نے بہت اچھے طریقے سے اٹھایا، اور شیراز نے ابتدا میں اپنے انداز سے بہت متاثر کیا۔ میرے خیال میں کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، بس بیٹا یہ بات بالکل انہوں نے جو بات کہی ہے ادریس بھائی نے، کہ تھوڑا سا پچ کوالٹی کو جب آپ چینج کرتے ہیں نا تو آپ دوسروں کی اٹینشن لیتے ہیں، اور آپ کا ایک سنگل پاز جو ہے وہ آپ کے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کو بہتر کر لیجئے، بیسٹ آف لک فار نیکسٹ ٹائم۔ سر پلیز۔ آج کے کوالیفائر جو سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ جائیں گے، ان کا نام ہے جواد آصف۔ جواد آصف، آپ کوالیفائی کر گئے ہیں، آپ جی ایف ایس کی اس بائک کے لیے پارٹیسپینٹ ہوں گے اگلے راؤنڈ کے لیے۔ آج کے ونر آپ قرار پائے، ساتھ ساتھ جو سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ ہیں ان کو ہم بلا لیتے ہیں۔ شیراز یہاں پر آ جائیے، اور کتاب کا تحفہ آپ جب تک یہ کتاب کا تحفہ دے رہے ہیں اور باقی سارے جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کی جانب سے جو تحائف ہے وہ دے رہے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہماری اس عرفان رمضان میں جو اسپانسرز ہیں اس میں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں، جن کی جانب سے موٹر سائیکل ہے، جو ایٹ دا اینڈ جب فائنل ونرز ہمارے پاس آئیں گے تب انہیں وہ موٹر سائیکل مل سکے گی۔ اسمارٹ ایل ای ڈیز ہیں، گفٹ ہیمپرز اور پیزا پوائنٹ کی جانب سے ڈسکاؤنٹ واؤچرز ہیں۔ پیزا پوائنٹ کے حوالے سے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں
دوں کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ان کی مختلف ڈیلز ہیں جنہیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں. افطار وتھ پیزا پوائنٹ اپنی فیملی کے ساتھ رمضان فیملی ڈیل کے ڈیلیشیس پیزاز انجوائے کریں. آن لائن پیزا آرڈر کرنے پر سب سے امپورٹنٹ لائن جو ہے یہ اب آپ سن لیجئے, آن لائن اگر آپ پیزا آرڈر کریں گے فرام پیزا پوائنٹ تو آپ کو 70% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا. 70%. یس, چیز کی جانب تو پھر منگوا رہے ہیں نا آپ, تو چیز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, یعقوب شہباز بلڈر کی جانب سے موٹر سائیکلز ہیں. یہ تمام ہمارے اسپانسرز ہیں. دیگر اور بھی ہیں جن کے بارے میں رفتہ رفتہ جیسے ٹرانسمیشن آگے بڑھتی ہے اویس صاحب آپ کو کی طرف سے کتاب کا تحفہ مہدی عباس کے لیے, جو انداز بیاں کے آرگنائزر بھی ہیں, معروف اینکر ہیں, نیوز بھی پڑھتے ہیں, اور یہ ساتھ ساتھ مقررین کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ سیگمنٹ بھی یہاں پہ ترتیب دیتے ہیں. بہت شکریہ مہدی عباس آپ کا, نوازش آپ کی, تشریف رکھیے گا. اور تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں. یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے تقریر کے حوالے سے. عمر فاروق صاحب, آپ کو کبھی خاصا حاصل ہوا ہے تقریر میں پارٹیسپیشن کا؟ جی ہم تقریباً کرتے رہے ہیں, بچپن کے اندر اسکول کے اندر تقریر کرتے رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹ لائف کے اندر تقریر کرتے رہے ہیں جگہوں پر. اچھا, کوئی ایسا مقابلے کے اندر کمپٹیشن کے اندر نہیں, باقی جو الخدمت کے حوالے سے یا اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے حوالے سے یہ تقاریر احتجاج کے اندر باقی جگہوں پہ ہم کرتے رہے ہیں. صحیح صحیح. آج ہم عابد علی امنگ صاحب سے ایک شعر بھی سننا چاہیں گے, فوراً سے ہمیں نیکی بھی جانا. ایک شعر نا ہم تو ایسے سرپرائز دیں گے. آج ادریس بھائی سنائیں گے. ادریس بھائی بسم اللہ کیجیے. ادریس صاحب تو سناتے ہی رہتے ہیں, ایک اور شعر سناتے ہیں. چلیے جی, اس شعر پہ ہم پھر اس نیکی کی طرف جاتے ہیں. گر وقت کی للکار سے میں ڈر گیا ہوتا, اچھا, گر وقت کی للکار سے میں ڈر گیا ہوتا, رنگے جنوں کے خوف سے میں مر گیا ہوتا, یہ دیکھتے ہی دیکھتے رنگوں کا کھو جانا, گر کھوج نہ پاتا تو یہ منظر گیا ہوتا. واہ واہ, کیا بات ہے. اور بنا کچھ اور کہے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک نیکی کی جانب. احمد فیضان ایک نیکی کے ساتھ. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر, میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر, جو تجھی سے لو لگا دے, جو مجھے میرا پتہ دے, میرے عہد کی زباں میں مجھے گمرہی عطا کر. السلام علیکم ناظرین گرامی, اور ایک نیکی سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. خاص طور پہ ناظرین ان بچوں کی میں حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے ان بچوں کی عمریں بہت چھوٹی ہیں, یہ نادان ہیں, یہ معصوم ہیں, لیکن اس چیز پہ مزید ہیں کہ زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو دین کی تعلیمات آج یہاں سے سیکھ کے ہی جائیں گے. تو ماشاءاللہ سے آج رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے, اور اس سلسلے میں ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند بھی ہے. تو ہمارا موضوع ہے ناظرین یتیموں کی کفالت کرنا. ناظرین یتیموں کی کفالت کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ یتیم پر شفقت اور رحمت کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے, بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر بھی جگہ نہیں دی, بے شک دی اور تمہیں راستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا, اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو تم بھی یتیم پر ستم نہیں کرنا اور مانگنے والے پہ نہیں جھڑکنا. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. ہماری رہنمائی ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عالی شان ہے. جب میں معراج کے سفر پہ گیا تو میں نے آسمانوں میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ مٹکے کی طرح باہر نکلے ہوئے ہیں, اور ان کے اندر سانپ اور بچھو. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو, تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیم کا مال کھاتے ہیں. ناظرین ہم روزمرہ کی زندگی میں نظر دوڑائیں تو ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنا مال بڑھانے کے لیے ایسے کئی مجبور لوگوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں احساس کہ یہ جو عام زندگی ہے اس کے لیے اگر جو بھی وہ مال کریں گے اس طرح سے جو بددیانتی پہ سبب ہوگا تو اس پہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مار بھی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ناظرین اس دعا کے ساتھ اس نیکی کے ایک سیگمنٹ کا اختتام کرتا ہوں میں, کہ دعا ہے کہ آپ سب پہ رحمت رحمان رہے, صحت ایمان رہے, مسکراتا ہر ایک انسان رہے, شاد باد ہمارا پاکستان رہے, اور دعا میں آپ کا میزبان احمد فیضان ہمیشہ رہے. ملاحظہ کیجیے جی عرفان رمضان کی خصوصی نشریات. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور بات یہ ہے کہ بچوں کی معصومیت
اور سچائی اور خوبصورتی آپ نے دیکھی. بچے تو پھر بچے ہیں, وہ سیدھے بیٹھ جائیں جتنی دیر بیٹھ گئے ان کی مہربانی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی بڑا ہمیں لطف آیا دیکھ کے جب بچے اپنی مصروفیت میں تھے, بات بھی سن رہے تھے, لیکن اپنا بھی ان کا کچھ نہ کچھ شغل جاری رہتا ہے. چھوٹے کا نام پوچھ لیں, بڑا پیارا سا کیوٹ سا, یہ ویڈیو بڑی وائرل جانے والی. اس کے والد جو ہیں دور, میں ان کو دیکھ رہی ہوں اشارے کر رہے ہیں, مگر اس نے کسی کی نہیں سننی ہے. کیا نام ہے ان کا, جلدی سے بتا دیں. احمد, چھوٹو کا کیا نام ہے؟ چھوٹو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, میرے ابو سے پوچھ لیں. اچھا, وہ بھی بڑا ہی اس نے کہا جب مجھے ابو سارا کچھ بتا رہے ہیں تو پھر ابو سے ہی پوچھ لیں. خیر, اگر وقت اور ہوتا تو ضرور ابو سے پوچھ لیتے. بہت بہت شکریہ عمر فاروق صاحب. آپ ہے چھایا عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان